أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے احکام ماشاءاللہ اس میں ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر ان احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہوا جائے تو اسلامی معاشرے میں الحمدللہ پاکیزگی، تراوت اور اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو اور انشاءاللہ اس آیت کا مکمل ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ، اور فرما دیں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس آیت میں بڑا خاص حکم ہے، اس لیے کل کا لفظ آیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں، یعنی عورتوں کو بتا دیں، مردوں کو بتا دیں، تاکہ سب لوگ یہ سمجھ لیں اور پھر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کیا فرما دیں؟ وَقُلْ، اور فرما دیں، لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں کو، یعنی للمومناتی، یہ حکم مومن عورتوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا مومن عورتوں کو فرما دیں، یعنی ایمان والی عورتوں کو فرما دیں، یغضضن کا مطلب ہے جھکا کے رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو، یغضضن من ابصارہن
کہ عورتوں کو جو ایمان والی عورتیں ہیں ان کو حکم اللہ کا پہنچا دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اور فرما دیں مومن عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کریں۔ وَیحفظن، اور حفاظت کریں، فروجہن، فروج فرج کی جمع ہے یعنی شرم گاہوں کی، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ تو پہلا حکم کیا آیا کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، پھر فرمایا وَیحفظن فروجہن، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَلَا یُبْدِینَ، اور انہیں یہ نہیں کرنا کیا زینتہن، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں، الا، مگر، ما ظہرا منہا، مگر جو از خود منہا اس میں سے ظاہر ہو جائے، یعنی اپنی زینت کو خود ظاہر نہ کریں مگر سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے۔ تو اس کے بعد آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ، اور اپنی بِخُمُرِہِنَّ، اور اپنی گریبانوں کو ڈھانپے رکھیں، عَلَى جَیوبِہِنَّ، یعنی اور اپنی گریبانوں کو ڈھانپے رکھیں اپنی اوڑھنیوں سے، خمرہن یعنی اوڑھنیاں۔ تو یضربنا کا مطلب ہے ڈھانپے رکھیں، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈھانپے رکھیں، ڈھک کے رکھیں، بِخُمُرِہِنَّ، اپنی اوڑھنیوں سے، عَلَى جَیوبِہِنَّ، اپنی گریبانوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی گریبانوں کو وہ ڈھانپ کے رکھیں۔ وَلَا یُبْدِینَ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، زینتہن، آگے زینتہن یعنی اور اپنی زینت کو یعنی اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، زینت کو ظاہر نہ کریں، الا، مگر، لبعولتہن، بعولتہن یعنی اپنے خامد جو ہیں ان پر، یعنی اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں پر ظاہر کریں۔ تو پہلی بات آ گئی ایک خامد جو ہے، او آبائہن، یا اپنے باپ، او آبائے بعولتہن، یا اپنے سسر کے سامنے یعنی خامد کا جو باپ ہے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے کے پاس یعنی بیٹے کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتے ہیں، او ابناء بعولتہن، یا خامد کے بیٹے یعنی خامد کی اگر اور بیویاں ہیں اس میں سے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے بھی وہ بھی محرم ہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائی یعنی عورت جو ہے اس کے بھائی، او بنی اخوانہن، یا بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا بھانجے، او نسائہن، یا جان پہچان کی عورتیں، او ما ملکت، یا ملکیت میں اگر کوئی ہیں آپ کے، ایمانہن، لونڈیاں، او التابعین، یا خدمت گار، غیر اول الاربۃ من الرجال، یعنی وہ خدمت گار جو غرض نہیں رکھتے مردوں میں سے، یعنی ان کو جنسی خواہشات کی غرض نہیں ہے، یعنی وہ اتنی عمر میں پہنچے ہوئے ہیں یا جن میں جنسی غرض کی خواہش نہیں ہے، ان کے لیے فرمایا غیر اول الاربۃ من الرجال، او الطفل، یا پھر لڑکے، الذین لم یظہروا علی عورۃ النساء، جو عورت کے پردے والی چیزوں سے واقف نہ ہوں، یعنی او الطفل، وہ طفل، وہ بچے، وہ لڑکے جو الذین لم یظہروا علی عورۃ النساء،
جو عورت کی پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ ولا یضربنا، اور پاؤں مار کر نہ چلیں، بِأَرْجُلِهِنَّ، ولا یضربنا، اور نہ ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں، لیعلما، ایسا نہ ہو کہ معلوم ہو جائے، ما یخفینا، جو چھپی ہوئی، من زینتہن، جو چھپی ہوئی زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، وہ آپ کی ظاہر ہو جائے۔ یعنی ایسے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ آپ کی چھپی ہوئی زینت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اور اس عورت نے کیا پہن رکھا ہے، تو اس لیے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ پھر فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اس وقت تک یہ حکم آ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے کے سارے اللہ کے پاس سامنے وہ توبہ کرو، ایھا المومنون، تو آپ سارے مومن جو ہیں اللہ کے سامنے توبہ کرو، تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ تو گویا اس آیت میں آپ غور کریں، سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ اب اس میں ہم نے یہ سارا دیکھنا ہے کہ اس آیت میں بہت بڑا یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے عورتوں کو، تاکہ عورتوں کے معاملات جو ہیں وہ پوری طرح جو ہے وہ بندے کو سمجھ آ جائیں، عورتوں کو بھی سمجھ آ جائیں، پھر اس پر عمل کرنے والی وہ بن جائیں۔ اصل بات یہ ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یعنی لوگوں کو، وہ جو عورتیں ہیں مومنات یعنی ایمان والی عورتیں جو ہیں ان کو فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ یغضضن، کہ وہ جھکا دیں، جھکا کے رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ جب جائیں مرد سامنے نظر آئیں غیر محرم تو ان کو دیکھنا شروع کر دیں، تو غیر محرم مرد کو دیکھنا ان پر یہ حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، جب کسی غیر پر نظر پڑے تو آپ نظریں جھکا لیں۔ تو اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے تو پھر گناہ ہوگا۔ پہلی نظر اچانک جاتی ہے تو معاف ہے، لیکن اگر پہلی نظر ارادے کے ساتھ جاتی ہے تو وہ بھی گناہ ہے۔ تو اگر آپ پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی کسی پہ، تو اس کے بعد آپ نے نظر جھکا لی، تو اس کے بعد جو آپ نے اگر دیکھا تو وہ گناہ بن جائے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نظروں کو جھکانا جس طرح مردوں کو حکم ہے اس طرح عورتوں کو حکم ہے، کیونکہ آنکھ دل کی جاسوس ہے۔ آنکھ جسے پسند کرتی ہے، پھر دل میں بھی اس کی الفت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر شیطان جو ہے وہ نظر جو ہے وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر بن جاتی ہے، پھر وہ جو ہے دونوں طرف وہ معاملہ خراب کر کے جنسی بیماری اور گناہ کروا دیتی ہے۔ اس لیے نظر جو ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جب عورت آتی ہے شیطان اس کے سر پر سوار ہوتا ہے اور اسے خوبصورت دکھاتا ہے۔ جب عورت جاتی ہے تو اس کے پچھلے حصے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور اسے مزین کر کے بندوں کو دکھاتا ہے، تو اس طرح سے بندے اس کو دیکھ کر گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کو بھی دیکھنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ بھی پہلی نظر اگر اچانک کسی پر پڑ جائے، کسی مرد کی کسی عورت پر، وہ معاف ہے، لیکن اگر دوبارہ دیکھا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ٹکٹکی باندھ کر بندہ دیکھتا رہے تو سمجھو وہ مسلسل گناہگار ہوتا رہے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو ہے اگر آپ کی نظر کسی نابالغ بچی پر، لڑکی پر بھی پڑ جائے، یا کسی عورت کی نظر کسی نابالغ لڑکے پر پڑ جائے جس کی طرف بندے کا رجحان ہو، دل میں ایک خیال پیدا ہو شہوت والا، تو پھر اس سے نظر ہٹا لیں، چاہے وہ بچہ بھی ہے۔ یعنی بندے کے اندر اگر کوئی شہوت کا خیال پیدا ہوتا ہے، کسی بچے کو دیکھا ہے، بچہ چھوٹا بڑا یعنی 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، یا پھر لڑکی ہو جو کہ 10-12 سال جس طرح ہو، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئی، اس کو دیکھ کر بندے کا اندر سے وہ شہوت کا غلبہ ہونا شروع ہو تو اس پر بھی پھر نظر ڈالنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عورت کو
متواتر دیکھنے سے دل بندے کا فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نظر جو ہے یہ اس کو بچا کے رکھیں، یعنی شہوت کی نظر جب پڑی تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ پکے گناہ گار ہو گئے۔ اس لیے آپ شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، سطر کو نہ دیکھیں، فحش تصویریں بھی آپ نہ دیکھیں اور فحش مناظر بھی نہ دیکھیں، تاک جھانک بھی نہ کریں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنا یہ جو سوشل میڈیا ہے، موبائل فون ہے یا کوئی اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو بھی کمپیوٹر یا اس پہ، تو وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس میں عورتیں یعنی اب مخالف جنس کو دیکھتے ہیں اور ان کی ننگے جسم کو یا ان کی جسم کی حالتوں کو اس طرح سے، یا ڈانس دیکھتے ہیں یا اس طرح کوئی بے حیائی اور فحاشی کے معاملات دیکھتے ہیں یا طنز و مزاح دیکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ جو ہے نا، اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے منظر آتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ گناہ گار تو پھر ہو رہے ہیں نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، پہلا حکم کیا تھا؟ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یعنی یغضضن جھکا لیں من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکانا پہلا کام ہے۔ تو اس لیے نظروں کو جھکا لیا کریں، ورنہ آپ نظر جو آپ کی گناہ گار بنے گی تو وہ آپ کے دل میں برا ارادہ پیدا کرے گی، اور برا ارادہ پھر برے عمل پر لے آئے گا، اور برا عمل پھر ہو گیا تو سمجھو پھر گناہ لکھ دیا گیا، تو پھر آپ گناہ گار ہو گئے، تو توبہ کی توفیق مل گئی تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر قیامت کے دن وہ گناہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نگاہ جو ہوتی ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اور اسی سے جو ہے نا، آپ کہتے ہیں نا نظر بد لگتی ہے، نظر بد بھی یہی ہوتی ہے، نگاہ سے ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے کہ دل کے اندر جو بندے کا ہوتا ہے نا، اس کے اندر حسد ہوتا ہے، حسد، جیلسی۔ وہ جیلسی جو حسد ہوتا ہے نا، وہ دل والا جو آگ بڑھے رکھ رہی ہوتی ہے، جیلسی کی آگ، اس حسد کی آگ جو ہوتی ہے، وہ آگ جو ہے شعلے کی صورت میں وہ آنکھوں میں آتی ہے، پھر آنکھوں سے وہ آنکھوں کی شعاؤں کی صورت میں دوسرے بندے پر جاتی ہے، تو پھر جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ یہ نظر یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر بن کر اگلے پر لگتی ہے اور اس کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو وہ کڑھائی میں پہنچا دیتی ہے جہاں پر وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بندے۔ تو یعنی اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو نظر ہے نا، اسی طرح سے جب بندہ کسی کو یعنی نظر سے دیکھتا ہے، اگر وہ شہوت شہوت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ بندے کے دل میں۔ وہ دل میں شہوت پیدا ہوئی نا، اب شہوت سے دل بھر گیا، وہ اندر شہوت کی آگ جو ہے نا، جس طرح حسد کی آگ ہوتی ہے نا، اس طرح شہوت کی آگ اندر بھر گئی۔ وہ آگ جو ہوتی ہے پھر وہ آنکھ کے ذریعے دوسرے پر جاتی ہے۔ اگر اس نے بھی آپ کی طرف دیکھ لیا، دوسری عورت نے، اگر آپ نے کسی عورت کو دیکھا، اس عورت نے بھی دیکھ لیا، تو آپ نے جو آگ آپ کی آنکھ سے شعاؤں کی صورت میں اس پر گئی، اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں چلی گئی، تو پھر اس کے دل میں بھی حرارت شروع ہو گئی۔ اب یہ جو ہے نا ایک نواں معاملہ شروع ہو گیا، جس میں اب خطرہ ہے کہ گناہ اب وہ اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوگا، ادھر آپ کا بھی، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ نگاہوں کے بعد دوسرا آپس میں تعلق پیدا ہوگا، بول چال پیدا ہوگا۔ یعنی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے اس کو زنا میں سے حصہ جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ کون سا؟ پہلے یہ آنکھوں سے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر بندہ زبان سے بولے گا، پھر دوسرا کان سے سنے گا، تو زبان کا گناہ، کان کا گناہ، پھر وہ ہاتھ ملے گا، ہاتھ چھونے کا گناہ، پھر وہ ہے نا، پھر وہ بندہ چل کے جو جاتا ہے اس کے پاس، تو وہ چل کے ٹانگوں کا گناہ، ٹانگوں کا زنا۔ تو اس طرح سے پھر جو ہے نا، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ شرم گاہ جو ہوتی ہے، پھر وہ ان سب کو یا تو وہ
اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے۔ یعنی شرم گاہ جو ہے وہ تصدیق کا مطلب ہے پھر بندے کا زنا ہو جاتا ہے، بے حیائی ہو جاتی ہے، یا پھر بے حیائی سے بچ جاتا ہے بندہ، لیکن پہلے جو چھوٹے گناہ وہ دیکھنا اور یہ سارے باقی تو ہو گئے نا پھر اس سے، تو اس طرح سے یہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوا دیا ہے، کیونکہ نگاہوں کے ذریعے سے آگے یہ معاملات بے حیائی اور فحاشی تک پہنچتے ہیں، اور اگلے بندے کا جو ہے وہ نہ صرف، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو آپ غور کریں کہ خدا نخواستہ کسی بندے کی زنا کرتے ہوئے موت ہو جائے تو وہ ایمان کے بغیر ہوگی، کیونکہ ایمان تو اس میں پھر اس وقت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ گناہ کے بڑے کام ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں دیکھیں کہ اگر وہ گناہ بندہ کر رہا ہے کسی اور کی بیوی کے پاس، وہ کسی اور کی منکوہ ہے، تو وہ جو ہے نا وہ پھر آپ دیکھیں کہ منکوہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کسی اور کی زمین ہے اس پر ہل چلا کے آپ بیج بونا شروع کر دیں اور اس پر جو ہے نا اپنی فصل تیار کر لیں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ وہ جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ آپ کی کھیتیاں ہیں، تو کھیتی میں بیج بونا ہوتا ہے، وہ تو اس کے خامد کا کام ہے، تو وہ جو ہے نا اب اس بندے نے وہی کام جو خامد نے کرنا ہے وہ بندے نے کر لیا جس نے زنا کیا، تو پھر وہ تو گناہ جو ہے نا یہ چھوٹا گناہ نہیں، اس لیے بڑا گناہ ہے۔ اس نے کسی اور کی چیز جو ہے وہ اس کی اپنی نہیں تھی، لیکن وہ اس نے کسی اور کی چیز میں، وہ کسی اور کی زمین میں بیج ڈالا اور پھر یہ بہت بڑا گناہ کر لیا، کبیرہ گناہ جو ہے یہ کر لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس لیے جو عورت جو شادی شدہ عورت یا مرد گناہ یا زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا ہوتی ہے کہ ان کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی ان کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی پتھر مار مار کر مار دیا جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں حتیٰ کہ مر نہ جائیں تو اس وقت تک ان کو مارنا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس عورت مرد کا نکاح میں تھے، عورت اور مرد نکاح تھا، اب جس نے نکاح تھا وہ اپنا عورت تھی تو اس اپنے خاوند کے پاس جا سکتی تھی، مرد جو تھا وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا تھا، تو اس کو پاس تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے حلال کی بجائے حرام کے ساتھ کوئی کام کیا، تو پھر اس لیے اس کو پھر یہ سخت سزا دی گئی ہے کہ وہ اس کو رجم کر کے موت کے منہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کی پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یعنی اس کی توبہ پھر اس کی موت ہی ہے، مر جائے گا توبہ اس کی ہوگی قبول، پھر اس طرح ہے۔ اسی طرح سے جو کنوارے ہوتے ہیں، یعنی جو شادی شدہ نہیں ہوتے، عورت ہوں یا مرد ہوں، لڑکا ہو لڑکی ہو، اور وہ زنا کرتے ہیں تو پھر ان کی سزا 100 کوڑے ہوتے ہیں، تو وہ پھر سب کے سامنے مارے جاتے ہیں، تاکہ جو ہے نا سب کے سامنے ان پر پھر وہ مارے جاتے ہیں، اور اس میں ترس بھی نہیں آنا چاہیے، اس کا پیچھے ہم نے آیت میں بیان کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ سزائیں ہوتی ہیں، تو اب اسلامی حکومت ہوگی تو سزائیں ملیں گی نا، تو ایسے تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ پہلی بات میں نے آپ کو جو عرض کی، تو پہلی بات کیا ہے کہ نگاہ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تو یہ اپنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کو فرما دیں کہ یغضضن، کہ وہ جھکا کے رکھیں، من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو، یعنی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو شرم گاہ کی حفاظت، جو عورت یا مرد جو نگاہوں کو جھکا لیتا ہے تو اس کی شرم گاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب نگاہوں کو جھکا لیا تو اگلے کو نہیں دیکھے گا تو پھر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا نا۔ جب بندہ دیکھے گا تو وہ دوسرے کے ساتھ کچھ معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے اگر ہو جائے گا تو پھر وہ گناہ کی طرف ممکن ہے، اس لیے پھر وہ جب گناہ کی طرف چلے گا تو پھر بات شرم گاہ تک پہنچ جائے گی، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، پھر وہ شرم گاہ محفوظ نہیں رہے گی، وہ بھی گناہ میں اس کی گناہ کی تصدیق کر دے گی، بے حیائی فحاشی پھر ہو جائے گی۔
اس لیے جو بندہ ایک کام کر لے دوسرا خود بخود ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نگاہوں کو نیچا کر لیں، نگاہوں کو جھکا لیں، تو شرم گاہ کی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انتظام فرمایا کہ وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومن عورتوں کو فرما دیں کہ وہ جو ہے اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ جو ہے نا ان کی شرم گاہ بھی خود بخود محفوظ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ تو اس وجہ سے تو دو کام اس میں بتائے گئے کہ نگاہوں کو جھکائیں اور شرم گاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہم سب کو نگاہیں جھکانے والا اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین۔